الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن یأبی یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس نے میرا کہا مانا، میری اطاعت اور فرما برداری کی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا، میری نافرمانی کی، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے در حقیقت انکار کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کی طرف امت کی رہنمائی کی ہے اور اپنی اطاعت کا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، فرامین کو، احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کو زندگی کے ہر شعبے میں چھوڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ساری دنیا آخرت کی برکت اور خیر مسنون دعاؤں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، جو کہ اس حدیث میں بھی لفظ آیا ہے، قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، یعنی فرما برداری کی اور کہا مانا، تو وہ بالیقین بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھیں، ہم سفر بھی کرتے ہیں، سفر کی دعا ہے، سونا جاگنا بھی کرتے ہیں، اس کی بھی دعائیں ہیں، کھانا کھانے کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں ہیں، بات چیت کرنے کی دعائیں ہیں، مجلس ختم ہونے کی دعائیں ہیں۔ ہر موڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں، قرآن میں بھی ہیں، احادیث مبارکہ میں تو بے شمار ہیں۔ ہم غافل ہیں۔ جب ہم غافل ہیں تو اس کی سزا نقد جو ہے وہ دنیا میں ہی ہمیں مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقے ہیں اور آپ کی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، یہ امت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے سکون ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، عزت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحرافی، اعراض، لاپرواہی اور غفلت جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ بس اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے۔ تو سنت بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سنت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک سنت بہت ہی محبوب تھی، بہت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت زیادہ کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعملوا ما شئتم۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کریں، جیسی بھی ان سے خطائیں ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جب ہم ان کے طریقے پر چلیں گے اور عمل پیرا ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ہمیں بھی یہ بشارت ملے گی۔ ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے یہ کپڑا کاٹنا تھا تو کینچی دستیاب تھی، لیکن انہوں نے چھری منگوائی اور چھری منگوا کر آستین سے جو زائد کپڑا تھا وہ کاٹ ڈالا۔ صحابہ نے پوچھا کینچی ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے چھری کے اوپر کیوں اصرار کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ضرورت پڑی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے یہ کاٹا تھا، تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے طریقے کی، آپ کی اطاعت کی خلاف ورزی نہ ہو، اس لیے میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اس پر اصرار کیا کہ میں بھی چھری سے کاٹوں کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری اس عمل کی مشابہت ہو جائے۔ تو کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور عاشق تھے، اور ہم بالکل ہی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو چلیں ایک غیر ضروری عمل تھا، لیکن جو ضروری اعمال ہیں ہم تو ان کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ علمان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کے تناظر میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔